ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس وقت ہم اور آپ دارالعلوم غوثیہ رضویہ سنئی کے صحن میں اس ادارہ کے سالانہ اجلاس اور حضرت قبلہ تاج الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد عارف رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی محفل میں موجود ہیں۔ علماء کرام کا ایک جمع غفیر رونق کی اسٹیج ہے۔ میں محترم قاری فرید احمد رضوی صاحب کو صرف مبارکباد ہی نہیں پیش کروں گا بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک ناتواں شخص کی ملاقات ان علماء کرام سے کر دی۔ حقیقت میں سرزمین قدس سے بڑا گہرا میرا تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور یہاں میں کہا کرتا ہوں بلکہ اپنی نجی محفلوں میں بھی تذکرہ کرتا ہوں کہ علماء کنج کے مابین بیٹھ کر مجھے جو اپنائیت، جو سرور، جو سکون، جو علمی ماحول میسر آتا ہے وہ کسی دوسری محفل میں نہیں ملتا۔ اس لیے یہاں بڑے اچھے اچھے خطبہ کنج میں تو نہیں، اس وقت اسٹیج پر بھی موجود ہیں۔ تقریر بہت اچھی نہیں کر سکوں گا اور نہ بہت بڑا پیغام دے سکوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمارے مابین جو رشتہ محبت استوار ہے اس کی لاج رکھ سکوں، اور محض در حقیقت یہ میری علماء کرام سے ملاقات ہے، اور اسی لیے جی چاہتا ہے آپ حضرات کے مجمع پر نظر رکھ کے، آپ حضرات کی نگاہوں پہ نظر رکھ کے جی چاہتا ہے کہ میں اپنی کرسی کا رخ اسٹیج کی طرف موڑ دوں اور گفتگو میں رہ جاؤں۔ اس لیے علماء سے خصوصی گزارش یہ رہے گی کہ تھوڑی دیر تک بڑی مختصر گفتگو رہے گی، اس میں آپ حضرات کامل طور سے کچھ بنائی کریں ہمارے بزرگان کی موجود ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے گا، تو آپ لوگ توجہ کریں، آپ کی طرف توجہ کریں اور درود پاک پڑھیں۔ میں آپ کو کچھ شکر کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آج جتنے بھی مجھ سے بیشتر خطبہ حضرات کے روبرو آئے، سب نے دل اور علماء کی بات کی، خاص طور سے میرے کرم دوست حضرت مولانا سید حسین نواسی صاحب نے جو دینی اور عصری علوم کے امتزاج کے تعلق سے جو باتیں کی ہیں، در حقیقت ان سے ہی متاثر ہو کر میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ گفتگو کا ابتدائی حصہ کچھ مختصر تمہید اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے عظیم پیغام کے تعلق سے ایک اہم حصہ رہے گا، اور اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ جو خاتمہ ہوگا
تو میں کوشش کروں گا کہ خاتمہ میں جو کچھ سید صاحب نے کہا ہے بس اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ جل شانہ نے پہلے تو ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس امت میں کھڑے ہونے کے لیے انبیاء بنی اسرائیل خدا کے بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ عربک لٹریچر کو اگر زمانوں میں تقسیم کر کے، زمانے کے اعتبار سے تقسیم کر کے اس کو مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی جلوہ گری سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پری اسلامک پیریڈ کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام بولا گیا۔ جاہلیت کا زمانہ، اسلام کا زمانہ۔ جبکہ اگر یہ زمانہ اسلام تھا تو اس کے بالمقابل زمانہ کفر ہونا چاہیے، اور اگر وہ زمانہ جاہلیت تھا تو یہ زمانہ علم ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام کو جاہلیت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اسلام کفر کی بھی دیکھ کرنی کرتا ہے اور جاہلیت کی بھی دیکھ کرنی کرتا ہے۔ در حقیقت کفر ہو یا شرک ہو یا اور فسق ہو یا اور کوئی بڑی برائی ہو، اس کے پیچھے جاہلیت کار فرما ہوتی ہے۔ اسلام نے جاہلیت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تو اب اسلام جاہلیت کے مقابلے میں آیا تو اسلام نے علم بھی عطا فرمایا، کفر کو بھی دنیا سے ختم کیا، شرک کو بھی دنیا سے ختم کیا، نفاق کو بھی دنیا سے ختم کیا۔ آپ انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا انبیاء کرام جب مگر ہوتے رہے تو ہر نبی کو رب کائنات نے دو حیثیتیں عطا فرمائی۔ ایک حیثیت، میں یہاں نور اور بشر کا لفظ نہیں بولوں گا دانستہ طور پر، اس لیے کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی سن کر کہے کہ یہاں پر بھی نور و بشر کی لڑائی۔ اب اس لفظ سے اعتراض کرتے ہوئے ایک نبی کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جاتا ہے وہ مرتبہ محبوبیت ہوتا ہے، اور ایک نبی کو مرتبہ جو عطا فرمایا جاتا ہے وہ مرتبہ ابدیت ہوتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ رہا۔ انبیاء کرام دنیا میں جب جگہ ہوتے رہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سب کچھ انبیاء کرام کے ساتھ رہا۔ یہ تھی شان بشریت ان کی، یا یوں کہہ لیجیے کہ شان ابدیت تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے ایک شان محبوبیت عطا فرمائی تھی، ایک عظمت عطا فرمائی تھی، جو عظمت نبی کو عام انسانوں سے بلند و بالا کرتی تھی۔ اب ماننے والے بھی ان دونوں شانوں کو دیکھ کر نبیوں کے تعلق سے، انبیاء کرام کے تعلق سے دو گروہ میں منقسم ہوتے رہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں خدا بند قدوس نے ایک اور لفظ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے، آپ نے بارہا آتا سنا ہوگا سورہ البقرہ میں کہ انہیں اللہ جل شانہ نے 100 سال تک سنا دیا، موت عطا فرمائی۔ اب انہوں نے خدا کی بارگاہ میں حق الیقین حاصل کرنے کے لیے ایک التجا کی تھی، ایک دعا کی تھی، اس کے مقابلے میں یہ اللہ جل شانہ نے پریکٹیکلی طور پر انہیں جواب دیا۔